سوال نمبر 180۔ کیا عرش کو قلم سے پہلے پیدا کیا گیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عبادہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں تطبیق جمع کیا ہے۔ جواب: ہاں، اللہ تعالیٰ کا عرش ایسی مخلوق ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل پیدا کیا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث جو پہلے گزر چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی پیدائش کے وقت اس کو کہا کہ لکھو، مگر اس سے بھی بہتر معنی یہ ہے کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ ان معانی سے دونوں احادیث کا اکٹھا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ عرش تقدیر سے پہلے تھا اور تقدیر مخلوقات کے بعد پیدا کی گئی۔ تقدیر کو دلیل بنانے کا حکم۔ سوال نمبر 181۔ تقدیر کو دلیل بنا کر اللہ کے حکموں کو چھوڑنے اور نہیں پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنے اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے تقدیر کو حجت بنانا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کتابوں اور رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حجت قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سورۃ النساء۔ سوال نمبر 182۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ جواب: اس کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور نواہی سے رکنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ سورۃ البقرہ۔ اور فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو۔ سورۃ التغابن۔ اور فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ سوال نمبر 183۔ تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب اور حکم کیا ہے؟ نیز تقدیر کی بعض قسمیں بھی بیان کرے۔ جواب: تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اس پر سکون اور اطمینان حاصل کرے اور قضا سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت اور ایسا فعل ہے جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ قائم ہے اور اس کی بنیاد بھلائی، عدل اور حکمت ہے۔ تقدیر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی ہونا واجب ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی تقدیر شرعی یا دینی ہے۔ اس پر راضی ہونا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا۔ سورۃ الاسراء۔ اور فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ سورۃ النساء۔ دوسری تقدیر کونی ہے۔ اس میں سے بعض تقدیر تو وہ ہے جس پر راضی ہونا اور اس پر شکر ادا کرنا
واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور بعض تقدیر وہ ہے کہ اس پر راضی ہونا جائز نہیں، جس طرح کے گناہ وغیرہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اگرچہ ہوتا سب کچھ تقدیر کی بنیاد پر ہے۔ سوال نمبر 184، اگر انسان کی اچھی یا بری تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر حصول اسباب کو ترک کرنا کیسا ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کرے۔ جواب، اسباب کو چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ تقدیر کا پہلے سے لکھا جانا عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات تقدیر پر اعتماد کر کے بیٹھنے کو لازم قرار دیتی ہے، بلکہ انسان پر واجب ہے کہ کوشش اور محنت میں لگا رہے اور اعمال صالح کا اہتمام کرتا رہے۔ اس لیے جب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کی سبقت کے واقع ہونے اور اقلام کے خشک ہونے کی خبر دی تو ایک صحابی کہنے لگے، پھر ہم اپنی تقدیر پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم عمل کرو اور ہر انسان کو وہی عمل میسر آئے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ بدبخت لوگ برے اعمال اور خوش بخت لوگ اچھے اعمال کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس وہ شخص جس نے دیا، سورۃ اللیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کا لالچ رکھ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اہل سنت کے نزدیک ایمان اور دین۔ سوال نمبر 185، اہل سنت کے ہاں ایمان اور دین سے کیا مراد ہے؟ جواب، اہل سنت کے ہاں دین اور ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ دل اور زبان کے ساتھ اقرار، دل، زبان اور جوارح اعضاء کے ساتھ عمل، یقین، اور یہ کہ ایمان اطاعت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور معصیت نافرمانی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ قول القلب سے مراد۔ سوال نمبر 186، دل کے اقرار سے کیا مراد ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، دل کے اقرار سے مراد تصدیق اور یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں، سورۃ الزمر۔ اور فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائے، اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائے، سورۃ الانعام۔ اور فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے، سورۃ الحجرات۔ اور فرمایا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، سورۃ البقرہ۔ قول اللسان، زبانی اقرار سے مراد۔ سوال نمبر 187، زبانی اقرار کا کیا مطلب ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، اس سے مراد زبان کے ساتھ شہادتین کی ادائیگی ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اس کے لوازمات کا اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ جنہوں نے حق بات توحید کی یقین رکھ کر گواہی دی، سورۃ الدخان۔
اور فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ سے کہا تھا کہ کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہنا۔ عمل القلب، دل کا عمل۔ سوال نمبر 188، دل کا عمل کیا ہے اور اس کی دلیل ذکر کرے۔ جواب، نیت، اخلاص، محبت، قبولیت، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، توکل، رجوع اور ان چیزوں کے لوازمات اور اسی طرح ان کے تحت کئی چیزیں دل کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ سورۃ اللیل۔ اور فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، سوائے اس کے نہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں۔ سورۃ الدہر۔ اور فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں اور دینے پر ان کے دل میں ڈر رہتا ہے کہ ان کو اپنے مالک کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ المؤمنون۔ اور فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو شخص خدا کے سامنے اپنا منہ جھکائے رہے، اس کی اطاعت کرے اور وہ نیکی پر ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ سورۃ لقمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ عمل اللسان، زبان کا عمل۔ حدیث سوال نمبر 189، زبان کے عمل سے کیا مراد ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، جو چیز فقط زبان سے ادا ہو سکتی ہو، مثلا قرآن مجید کی تلاوت، تمام اذکار جیسا کہ تسبیح، لا الہ الا اللہ کا ذکر، تکبیر، دعا، استغفار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سورۃ العنکبوت۔ اور تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ۔ سورۃ العنکبوت۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ سورۃ الاحزاب۔ اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اور فرمایا اے پیغمبر اپنے دل میں صبح اور شام گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر اور پکار کر بات کرنے سے تم آواز میں اپنے مالک کی یاد کرتا رہ اور غافل نہ ہو۔ سورۃ الاعراف۔ اور فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔
اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروئی ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے لیے بہتر ہیں۔ سورۃ الکہف۔ اور یہ باقیات مثل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ عمل الجوارح، اعضاء کا عمل۔ سوال نمبر 190، انسانی اعضاء کا عمل کیا ہے اور اس کی دلیل ذکر کرے۔ جواب، وہ اشیاء جن کی ادائیگی فقط انسانی اعضاء سے ممکن ہے، مثلا قیام، رکوع، سجدہ، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں کی طرف چل کر جانا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، حج بیت اللہ، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ سورۃ توبہ۔ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی لیے دین کو خاص رکھے ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنی پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے خرید لیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ اور فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اور اس کے علاوہ علماء سلف کے اس موقع پر کئی دلائل ہیں۔ سوال نمبر 191، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ایمان اطاعت سے بڑھتا اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ سورۃ الانفال۔ اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائے۔ سورۃ توبہ اور سورۃ فتح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے کئی شعبے ہیں، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اور فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں رائے کے دانے کے بقدر یا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوا تو اس کو آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اہل ایمان کے مراتب اور اس کی دلیل۔ سوال نمبر 192، اہل ایمان کے مراتب کتنے ہیں اور کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، اہل ایمان کی 3 مراتب ہے۔ پہلی قسم الظالمون، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے اعمال کو خلط ملط کیا ہوا ہے۔ دوسری قسم مقتصدون، یہ میانہ روی اختیار کرنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام واجبات کا اہتمام کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ ان میں کمی اور زیادتی نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم السابقون،
نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے لوگ ہیں جو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحب چیزوں کے اہتمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور حرام اور مکروہ چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ سورہ فاطر۔ اہل قبلہ کی تعریف۔ سوال نمبر 193۔ اہل قبلہ سے کون مراد ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کرے۔ جواب: ہر وہ شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے وہ اہل قبلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے اور اس پر وہ کچھ واجب ہے جو ہمارے لیے ہے۔ سوال نمبر 194۔ العاصی گناہگار کون شخص ہے اور کیا وہ اپنی معصیت کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایسے شخص کا نام کیا ہے؟ خوارج اور معتزلہ اسے کس نام سے یاد کرتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ہر وہ شخص جو کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے یا پھر صغیرہ گناہ مسلسل کرے اسے عاصی، گناہگار، نافرمان، فاسق کہا جاتا ہے۔ وہ عام مسلمانوں کی طرح ہے، اس کو نافرمانی کی وجہ سے دائرہ ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں اس کا حکم یہ ہے کہ اسے مطلق طور پر ایمان سے خالی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے ناقص الایمان مومن کا نام دیا جائے گا، یا پھر کہا جائے گا کہ یہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے، یا پھر اسے گناہگار نافرما مومن کہا جائے گا، وہ کافر نہیں ہے۔ خوارج کا خیال ہے کہ وہ کافر ہے اور معتزلہ کے نزدیک وہ آدمی ایمان اور کفر کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ آخرت میں اس کا حکم کچھ اس طرح ہے کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے متعلق ہے، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کر دے اور پھر جنت میں داخل کر دے۔ جیسا کہ خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ ابدی جہنمی ہے، اور یہی خیال معتزلہ کا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف۔ سوال نمبر 195۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جواب: ہر وہ گناہ جس پر حد لگائی جائے یا پھر آخرت میں اس پر وعید ہو یا پھر اس کی وجہ سے لعنت، غضب یا پھر ایمان کی نفی ہوتی ہو، اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ ناظم کہتے ہیں ترجمہ: ہر وہ گناہ جس کی دنیا میں حد لگائی جاتی ہے یا پھر آخرت میں اس پر وعید ہے، تو امام احمد کے مطابق اس کبیرہ کا نام دو، اور اگر اس کو کبیرہ کا نام دو اور اگر اس پر ایمان کی نفی یا اللہ کی رحمت سے دوری کا ذکر ہو تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سوال نمبر 196۔ اہل سنت والجماعت نے کس چیز سے اور کیسے دلیل پکڑی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پس جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ سورۃ الحجرات۔
اور فرمایا یا ایہا آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو۔ سورۃ الممتحنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرما لوگوں کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا ہے، اور شادی شدہ زانی کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا قتل کرنا 3 صورتوں کے علاوہ جائز نہیں۔ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، مرتد ہو جائے یا پھر کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے، جیسا کہ دیگر احادیث میں وضاحت ہے۔ سوال نمبر 197، ایمان مطلق اور مطلق ایمان میں کیا فرق ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، ایمان مطلق سے مراد وہ ایمان ہے جو نافرمانی، فسق و فجور اور نقائص سے پاک ہو، جسے ایمان کامل بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایمان کا حامل تمام واجبات کا اہتمام کرتا ہے اور حرام چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔ اور مطلق ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جس کے ساتھ واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب بھی موجود ہے۔ جو کوئی معصیت کا ارتکاب کرے جیسا کہ قتل، زنا، لواطت، شراب نوشی، اس کو نہ ہی تو کافر کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ایمان مطلق کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس بات کا مستحق ہے کہ مطلق طور پر اس کو مومن کہا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ بعض معاصی کا ارتکاب کرنے والے کو حدیث مبارکہ میں ناقص ایمان ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں جیسا معاملہ کیا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے احکام صادر نہیں فرمائے، ہاں صرف شادی شدہ زانی کو یہ سزا دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہمارا ایمان۔ سوال نمبر 198، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق ہم پر کیا واجب ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کریں۔ جواب، اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا دل بغض، عداوت، کینہ اور حقارت سے بالکل پاک اور صاف رکھا جائے، اور اپنی زبان کو ان کے متعلق سب و شتم، طعن و تشنیع، توہین اور گستاخی سے یکسر روکا جائے۔ اہل سنت ان کے متعلق وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ سورۃ الحشر۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ سورۃ الحشر۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہیں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی مت دو، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے وہ ان صحابہ کی صدقہ کردہ مٹھی بھر یا نصف مٹھی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ فضائل صحابہ اور اہل سنت کا موقف۔ سوال نمبر 199، فضائل صحابہ کے متعلق وارد شدہ دلائل میں اہل سنت کا موقف کیا ہے؟
जवाब, अहले सुन्नत सहाबा किराम के फ़ज़ाइल व मरातिब के मुतालिक जो कुछ किताब व सुन्नत में वारिद हुआ है उसे बिल्कुल इसी तरह कबूल करते हैं। वो इन सहाबा को दीगर असहाब पर तरजीह देते हैं जिन्होंने सुलह हुदैबिया से कबल खर्च किया और लड़ाई में हिस्सा लिया। मुहाजिरीन को अंसार पर तरजीह देते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइक अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। तुम में से जिन लोगों ने फ़तह से पहले फ़ी सबीलिल्लाह खर्च और क़िताल किया वो दूसरों के बराबर नहीं बल्कि इनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं जिन्होंने फ़तह के बाद खैरातें दी और जिहाद किए। हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह ताला का इन सब से है। सूरतुल हदीद। सवाल नंबर 200, मुहाजिरीन अंसार से अफजल क्यों है? दलील से वजाहत करें। जवाब, इसलिए कि उन्होंने हिजरत और नुसरत दोनों की फजीलत हासिल की है और इनकी अफजलियत कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम। इन फुकरा मुहाजिरीन के लिए जो अपने घरों से निकाले गए। सूरतुल हशर। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और जो मुहाजिरीन और अंसारी साबिक और मुकद्दम है। सूरह तौबा। और इस तरह वो 10 सहाबा अफजल है जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई। सवाल नंबर 201, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान कि मेरे सहाबा को गाली मत दो की मुनासिबत क्या है और गाली देने वाला कौन था और जिसको गाली दी गई वो कौन था? जवाब, अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान कुछ तनाज़ा हुआ तो खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को गाली मत दो। सवाल नंबर 202, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को कैसे कह दिया कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, क्योंकि वो तो खुद भी सहाबा में शामिल है। और फिर इन्हें ये भी कह दिया कि उहद के बराबर सोना खर्च करो तो मेरे सहाबा मुट्ठी भर या निसफ मुट्ठी भर सदका को तुम नहीं पहुँच सकते। जवाब, इसलिए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु पहल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में शामिल हो गए थे, जबकि खालिद बिन वलीद और इनके साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सुलह हुदैबिया से पहले अपना माल खर्च किया और अल्लाह के रास्ते में लड़ाई भी की। अल्लाह ने तो ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत भलाई का वादा किया हुआ है। गोया अब्दुर्रहमान बिन औफ और इनके साथी ऐसी सोहबत के साथ इम्तियाजी खसूसियत रखते थे जो खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु और उनके रफ़ाका को हासिल नहीं है। वो सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए और जिहाद किया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद वालों को पहले वालों की फजीलत के पेश नज़र गाली देने से मना किया है और ये हुक्म आम है और हर इस शख्स को बुरा भला कहने से रुकावट है जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की है। सवाल नंबर 203, अहले बदर और अहले बैयत के मुतालिक अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़ क्या है? जवाब, वो ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले बदर को देखा जबकि वो तकरीबन 313 थे और कहा, तुम जो चाहो अमल करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। और वो ईमान रखते हैं कि दरख्त के नीचे बैयत करने वालों में से कोई भी आग में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले आपकी बैयत कर रहे थे।
सूरत अल-फतह। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह दरख्त के नीचे बैत करने वाला कोई शख्स आग में दाखिल नहीं हो सकता। ये लोग इस वक्त 1400 थे। सवाल नंबर 204, बदर कहाँ वाक़ा है? इस जंग में कितने मुशरिक कत्ल हुए और कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब, ये एक मशहूर बस्ती का नाम है जो मदीना से 4 मराहिल तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है और इसी जंग की वजह से इसका ये नाम मशहूर हो गया क्योंकि ये वाक़ा इसी मुकाम पर पेश आया और ये ऐसे मशहूर वाक़ात में से है जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस्लाम को बहुत इज़्ज़त दी है और मुशरिकीन का कलाकमा किया है। ये वाक़ा 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी जुम्मतुल मुबारक को दिन के वक़्त पेश आया। इसमें 70 के करीब बड़े बड़े काफिर सरदार मारे गए और 70 कैदी बने जबकि 14 मुसलमान शहीद हुए जिनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसारी सहाबा थे। सवाल नंबर 205, वो दरख्त कहाँ है जिसके नीचे बैत हुई और उसे बैत रिजवान क्यों कहते हैं? जवाब, ये दरख्त हुदैबिया के मुकाम पर वाक़ा था। ये एक छोटी सी बस्ती है। इसका नाम एक कुएं की वजह से मशहूर हुआ है और ये कुआं इस मस्जिद के पास है जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत ली थी। हुदैबिया और मदीना के दरमियान 9 मराहिल तकरीबन 325 किलोमीटर का फासला है। हुदैबिया का कुछ इलाका हदूद हरम में दाखिल है और ये सबसे दूर हदूद हरम है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने तो इस दरख्त को काटने और इस मुकाम को मिट्टी से छुपा देने का हुक्म दिया क्योंकि इन्हें पता चला कि बाज़ लोग इस दरख्त को मुतबरक समझकर इसकी तरफ सफ़र करते हैं और इसके नीचे नमाज़ें पढ़ते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फितना और गुमराही के खौफ से ऐसा किया। इस मुकाम का मख्फी हो जाना अल्लाह ताला की हिकमतों में से है। इस दरख्त के नीचे की गई बैत को बैत रिजवान कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस फरमान को दलील बनाकर ये नाम इख्तियार किया गया है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत शजरा, यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले आपकी बैत कर रहे थे। सूरतुल फतह। सवाल नंबर 206, खुलफाए राशिदीन के बाद कौन लोग अफजल हैं? जवाब, इनके बाद इन सहाबा रज़ियल्लाहु का रुतबा है जिनको जन्नत की बशारत दी गई है, फिर अहले बदर और फिर अहले बैत रिजवान और कहा गया है कि इनके बाद जंग उहद में शरीक होने वालों का दर्जा है। एक कौल के मुताबिक खुलफाए राशिदीन के बाद इन लोगों का रुतबा है जो बैत रिजवान में शरीक हुए थे। इस मसला में किताब और सुन्नत की कई नसूस वारिद हुई है। इसमें वारिद शुदा आयत पहले गुजर चुकी है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम हुदैबिया में 1400 की तादाद में थे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुम अहले ज़मीन में से अफजल तरीन हो। और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया वालों को कहा था, कोई कौम तुम्हारे सा और मुद नाप तोल के पैमाने को तुम्हारे बाद नहीं पहुंच सकेगी। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दरख्त के नीचे बैत की है वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा मगर सुर्ख ऊँट वाला। और इसी तरह कई दीगर दलाइल में ये वजाहत मौजूद है। जन्नत की बशारत किस किस के लिए? सवाल नंबर 207, क्या 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अलावा भी किसी के लिए जन्नत की गवाही दी गई है और वो 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कौन कौन से हैं? जवाब,
ہر وہ انسان جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے، ہم بھی اس کے لیے جنت میں داخلہ کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلا حضرت حسن، حضرت حسین، ثابت بن قیس، عکاشہ بن محسن، عبداللہ بن سلام، البتہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام یہ ہے: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبداللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔ سوال نمبر 208، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے خلافت کا حقدار کون تھا اور پھر اس کے بعد کس کا حق تھا، بالترتیب ذکر کرے۔ جواب: اپنی فضیلت اور سبقت کے لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کی فضیلت پر صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع ہے۔ ان کے بعد فضیلت کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر مجلس شورا کے انتخاب کے لحاظ سے، پھر اپنی فضیلت اور اجماع اہل عصر کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں انتہائی زیر عقل مند خلفاء اور ہدایات یافتہ ائمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت فقط 30 سال قائم رہے گی۔ اس خلافت کی انتہا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہوئی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خلفاء کی جو ترتیب خلافت میں ہے وہی ترتیب ان کی فضیلت کے لحاظ سے ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح نہیں تھی، وہ انسان انتہائی گمراہ ہے۔